بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا 22 ملکوں کو کرارا جواب۔ 22 ملکوں نے غلطی تسلیم کر لی۔ امریکہ نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا، اگر کوئی ڈرون پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اسی وقت تباہ کر دیا جائے گا۔ پیوٹن کو عمران خان کی یاد آتی ہے۔ کپتان کے بڑے کھلاڑی نے چودھری برادران کی آڈیو ویڈیو خان کو بھیج دی۔ مولانا زرداری کپتان حیران رہ گئے، اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا؟ DGISPR کا پہلا دھماکہ خیز اعلان، تحریک عدم اعتماد الٹانے کا اعلان۔ چین نے روس سے بھی بڑا کام کر دکھایا، نیٹو اور امریکہ زنجیروں میں جکڑ گئے، یوکرین کی فوج آخری حربہ استعمال کرنے لگی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے نتائج حیران کن ہوں گے، PTI کی کشتی ڈوب رہی ہے، نوٹ لیتے جاؤ، ووٹ دیتے جاؤ۔ دورہ روس پر پاکستان کو تنہا سمجھنا درست نہیں تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ برطانیہ نے پاکستان دورہ روس کو جواز بنا کر معاہدہ منسوخ کر دیا۔ طالبان کی دھماکہ دار انٹری، پیوٹن اس جنگ کو ختم کر دو نہیں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ طیب اردغان کی پیوٹن کو کال، پیوٹن طیب اردغان کو کہتا ہے یوکرین کو سمجھاؤ ہتھیار ڈال دے، نہیں تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، پیوٹن تمہاری یا کسی اور کی باتوں میں آ جائے۔ کپتان کا شاندار جلسہ، اسرائیل یوکرین میں کیا گیم کھیل رہا تھا؟ سعودی عرب اور روس ایک ہو گئے، اسرائیل تڑپ گیا، خان نے یورپ اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلم جنگجو ٹینکوں سمیت یوکرین میں انٹری، عدم اعتماد میں پوزیشن نے خان کی ہوا نکال دی، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں خان نے ماسٹر کھیل کھیلا۔ عمران خان کے اگلے 5 سال پکے نہیں ہیں، معاملات کچھ اور ہوں گے، یہ دکان بند ہوگی۔ خان کہتا ہے میں لڑوں گا، دبنگ اعلان۔ عدم اعتماد کے لیے 72 گھنٹے اہم ہیں، سب اپوزیشن والے جمع ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اس بار ان کو کامیابی مل جائے۔ ہم روس سے تعلق نہیں توڑیں گے، عمران خان کا عالمی طاقتوں کو جواب۔ کیا تم نے بھارت سے تعلق توڑا جو ہم تمہاری بات مان لیں، جو تم بولو گے وہ ہم مان لیں؟ ایسا اب نہیں ہوگا، پاک فضائیہ تیار ہے، اب تم غلطی مت کرنا۔ عدم اعتماد سے حکومت گھبرا گئی ہے، خان نے آخری کارڈ کھیل دیا۔ اقتدار جاتے دیکھ کر انسان ذہنی توازن کھو دیتا ہے، خان صاحب ایسے ہی کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کہتا ہے خان صاحب اپنے مشیروں سے ہوشیار رہو۔ PTI کا اہم اعلان، بلاول بھٹو کو بڑا دھچکا، اللہ جانے کس کو دھچکا لگا ہے، اندر اندر سے سب نے کمر کس لی ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کا عمل لٹک گیا کیونکہ نون لیگ کے اہم بندے نے مولانا کی نفی کر دی۔ پنجاب کے 4 حصے کرو اور 4 وزیر اعلیٰ بناؤ، تب تمہاری تحریک کامیاب ہوگی۔ زرداری کو نواز شریف سے متحد رہنا چاہیے، عمران خان نہیں ہوگا تو کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا سیٹ خالی پڑی رہے۔ ایک دن میں 4 ارکان اپوزیشن سے جا ملے، وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر دیکھ کر عوام دہاڑی میں جذباتی ہو گئے۔ نون لیگ کو دھچکا، نواز شریف کے قریبی ساتھی چھوڑ کر چلے گئے۔ قمر جاوید باجوہ نے اہم فیصلہ سنا دیا، ایک دن میں ماشاءاللہ پھر کہاں جائے گی عدم اعتماد؟ عدم اعتماد تحریک ناکام ہونے جا رہی ہے، جو پارلیمنٹ سے گیا وہ نااہل، اس کا ووٹ ختم۔ یوکرین کا صدر روس کے صدر کے پاؤں میں آ گرا، پیوٹن جنگ جیت گیا، روس کی یورپ پر جنگ کرنے کی تیاری شروع، نقشے کے مطابق اگلا ملک برطانیہ اور ایٹمی حملہ ہوگا۔ کپتان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، پیوٹن کو بڑا دھچکا، داعش پہنچ گئی، امریکہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ چین کس ملک پر حملہ کرنے والا ہے؟ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ چین کا موقع پر چھکا، جب خان چین گئے سب سمجھ کر آئے، خان نے امریکہ اور اتحادیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اگر اپنی آئی میں آ گیا تو خان کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ PDM ایک بار پھر متحد، مریم کا اعلان، تم خوشی منا رہے ہو؟ عمران خان کی ایک تقریر نے بھارت کی 15 سال کی محنت برباد کر دی۔ تقریر کے بعد مودی کو خط لکھ دیا، روس کے معاملے پر بھارت کو امریکہ سزا دینا چاہتا ہے۔ 2022 تباہی کا سال ہے، بدماشی کا سال ہے، امریکہ کی جو آوازیں نکل رہی ہیں، اگر چین، روس اور پاکستان اس کی یہ آواز بند کر دے تو سکون آ جائے گا۔ 4-5 میزائل پھینک دے، امریکہ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہٹ وکٹ ہوں گے، 48 گھنٹوں میں سرپرائز، سانپ بھی مار دیا، لاٹھی بھی بچ گئی۔ خان کی بڑی چال، ہمیشہ کے لیے یہ دھرنا جو PDM کا ہے، اس سے مولوی کو نکالو تبھی بات تھمے گی۔ یہ بہت بڑی فلم ہے، ایک جلسے سے خان نے سب کے منہ بند کر دیے، جلسے سے کس کس کو کیا کیا پیغام دیا۔ عمران خان کے جانے سے ملک کا کیا حال ہوگا؟ خان گیا تو ملک انڈوں پر ہوگا، ملک کا پھر اللہ حافظ ہے۔ پورا یورپ روس کو گھیرنے والا ہے، لیکن روس ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، روس ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ 4 مہینے جن میں رے نہیں ہے، پیوٹن، خان اور مولانا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا حملہ ایٹمی ہوگا اور یہ روس کرے گا، برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یہ برطانیہ وہ سلطنت تھی جس کی حدود میں سورج نکلتا
था और सूरज गरूब होता था। इसने बहुत मुल्कों से जुल्म किया, अब इनकी शामत आई है, इनका कख भी बाकी नहीं रहेगा। भारत का पाकिस्तान पर सुपरसोनिक मिसाइल से हमला, भारत ने माफी मांग ली कि गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। चीन अमेरिका के मुकाबले में मैदान में आ गया। खान की हुकूमत बचाने के लिए जैसे लोमड़ी बाग में से अंगूर खाने जाती है, छलांगे लगाती है, लेकिन अंगूर नहीं मिलते। जब थक जाती है कहती है अंगूर खट्टे हैं। इन सब ने खान के साथ वफा नहीं की। चावलों से वंड निकल गए हैं, चावल ज्यादा है, वंड कम है। ये घर का नमक खाकर नमक हरामी कर रहे हैं। भारत भी पाकिस्तान से नमक लेता है और नमक हरामी करता है। परवेज खटक का भाई बहुत बेवफा है। अगर खान अच्छा नहीं है तो तुम पाकिस्तान को छोड़ दो, कहीं और जाओ। रूस और यूक्रेन की जंग में एटम बम का खतरा है। रूस एटम बम जरूर चलाएगा, पीछे नहीं हटेगा। जैसे जापान पर एटम बम गिरे थे बिल्कुल वैसे ही अब यूक्रेन के साथ होने वाला है। यूरोप की इजारादारी खत्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को माफ कर दिया है। क़यामत के दिन जब उठेंगे तो पाक उठेंगे। सहाबा कराम ने पूछा ये कैसे होगा, तो नबी करीम ने फरमाया इनके बच्चे जो पीछे होंगे इनके लिए दुआ करेंगे, इनको सवाब पहुंचाएंगे, सब पाक होंगे। सहाबा कराम ने पूछा आपकी उम्मत में सबसे समझदार आदमी कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी आखिरत को संवारने में लग गया वो समझदार है। फिर पूछा कौन सा आदमी अच्छा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका इखलाक अच्छा है वो अच्छा इंसान है। 2022 में तबाही नजर आती है, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। कहर और गजब का साल है, ये सब के लिए तबाही का साल है। पीर साहब ने कहा 4 बार 7 ठीक नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को निगल गया, फिर 4 बार 8 ने जियाउल हक की हुकूमत को खत्म कर दिया। इसमें 3-8 ने काम दिखाया, चौथे 8 ने कुछ नहीं किया। 2022 बस खतरे की घंटी बजा रहा है। इसके बाद 4 बार 9 ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी। नवाज शरीफ गिरफ्तार भी हो गया। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ का सफाया हो गया। अब 2022 जो है ये तबाही वाला साल है। अल्लाह मेहरबानी करे, करम करे। इस साल क्या होगा, साइंसदान भी परेशान है, मामला बहुत पेचीदा है। जून से जुलाई तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात अच्छे नजर नहीं आते। ये जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ भी जंग की शक्ल होगी। भारत ने तो मिसाइल भी फेंक दिया है, कहते हैं ये गलती से हुआ है। ऐसे काम गलती से भी नहीं होते। एशिया में बहुत बड़ी जंग होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारान को पैगाम के जंग का माहौल बनने वाला है। तैयार हो जाओ, बाद में न कहना कि किसी ने बताया नहीं। ये मामलात बहुत गहरे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।